بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ عربی زبان کا مختصر علم قرآن کو سمجھنے کی حد تک۔ آئیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کے سلسلے کے سبق نمبر 107 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے اس سبق میں فعل ماضی قریب و بعید کا استعمال پڑھیں گے۔ سامعین کرام، فعل ماضی قریب، فعل ماضی سے پہلے لفظ قد جس کا مطلب ہے تحقیق، بلا شبہ، یقیناً ہو تو تاکید کے علاوہ فقرے میں ماضی قریب کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مومن، یعنی ایمان لانے والے، ایمان بالقلب لانے والے۔ پھر اس کے بعد تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی تحقیق جو گزر گئی۔ اس کے بعد قد قامت الصلاۃ، تحقیق کھڑی ہو گئی ہے صلاۃ۔ اس کے بعد لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً راضی ہو گیا ہے اللہ تعالی مومنوں سے۔ فعل ماضی بعید، فعل ماضی سے پہلے لفظ کون جس کا مطلب ہے ہونا اور جسے انگلش میں کہتے ہیں بی کی درج ذیل کوئی شکل ہو تو فقرے میں ماضی بعید کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ فعل ماضی کی گردان ہے جسے ہم پہلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اس گردان میں لفظ کون استعمال ہوا ہے، جبکہ جو پہلے گردان ہم پڑھ چکے ہیں اس میں لفظ فعلہ کا استعمال کیا گیا تھا۔ تو وہی 5 صیغے ہیں: صیغہ غائب مذکر، صیغہ غائب مؤنث، صیغہ حاضر مذکر، صیغہ حاضر مؤنث اور متکلم۔ پھر آگے ان صیغات کی 3 حالتیں ہوتی ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ اور لفظ کون کی گردان ایسے بنے گی: کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو، کننا، کننا۔ فعل ماضی بعید، ماضی سے پہلے کون کی درج ذیل میں سے کوئی شکل ہو تو ماضی بعید کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور یہ وہ 14 الفاظ ہیں جو گردان کی شکل میں ہم پچھلے صفحے پہ پڑھ چکے ہیں۔ تو آئیے اب ان کا استعمال دیکھتے ہیں۔ مثلا ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے تھے، ان کنتم خرجتم، اگر تم نکلے تھے میری راہ میں جہاد کرنے کو اور میری رضا یعنی خوشنودی چاہنے کو۔ فعل ماضی قریب و بعید کا ایک ساتھ استعمال۔ مثلا ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ کہا تھا تو یقیناً ہوتا آپ کو اس کا علم۔ تو دیکھیے مذکورہ آیت میں لفظ کنتو بھی استعمال ہوا ہے اور قد بھی استعمال ہوا ہے۔ قد کا مطلب ہے ماضی قریب اور کنتو کا مطلب ہے ماضی بعید۔ فعل ماضی استمراری، یعنی ماضی میں کسی کام کا بار بار ہونا فعل ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ فعل مضارع سے پہلے لفظ کون کی درج ذیل میں سے کوئی شکل ہو تو فقرے میں ماضی استمراری کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی ماضی میں کسی کام کا بار بار ہوتے رہنا ظاہر ہوتا ہے، اور یہ کون کی وہی گردان ہے جسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس میں 14 الفاظ استعمال ہوتے ہیں،
ان 5 صیغوں کے کل 14 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ 14 اس لیے کہ جو متکلم کی تثنیہ اور جمع ہے اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فعل ماضی استمراری یعنی ماضی میں کسی کام کا بار بار ہونا۔ فعل مضارع سے پہلے کون کی درج ذیل میں سے کوئی شکل ہو تو فقرے میں ماضی استمراری کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی ماضی میں کسی کام کا بار بار ہوتے رہنا، اور یہ وہی الفاظ ہیں جو پیچھے ہم گردان میں پڑھ چکے ہیں۔ مثلا تکفرون، تم کفر یعنی انکار کرتے ہو یا تم انکار کرو گے، یہ ہے فعل مضارع۔ بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر یعنی انکار کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے سامعین کرام، لفظ تکفرون یہ ہے فعل مضارع۔ جب اس سے پہلے لفظ کنتم کا استعمال ہوا تو یہ بن گیا فعل ماضی استمراری۔ تو ترجمہ ہم کریں گے بسبب اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یکفرون، وہ کفر کرتے ہیں یا وہ کفر کریں گے، یہ بھی فعل مضارع ہے۔ بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے جو وہ کفر کیا کرتے تھے، یہ بن گیا فعل ماضی استمراری۔ کیوں؟ جب ہم نے یکفرون سے پہلے لفظ کانو کا استعمال کیا تو یہ فعل مضارع فعل ماضی استمراری میں تبدیل ہو گیا۔ فعل ماضی استمراری یعنی ماضی میں کسی کام کا بار بار ہونا۔ فعل مضارع سے پہلے لفظ کون کی کوئی شکل ہو تو فقرے میں ماضی استمراری کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلا کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں یعنی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کھایا کرتے تھے کھانا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو مزہ اس کا جو تم خزانہ جمع کیا کرتے تھے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، پس چکھو مزہ عذاب کا بسبب اس کے جو تم برے اعمال کمایا کرتے تھے یا کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ تعالی کی آیات کا اور قتل کیا کرتے تھے انبیاء علیہم السلام کو ناحق۔ ماضی استمراری۔ سامعین کرام، اب یہاں کچھ آیات بیان کی گئی ہیں تو پچھلے اسباق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خود ان آیات کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ آیات مندرجہ ذیل ہیں۔ بما کانوا یکذبون وکانوا یعتدون کانوا فیہ یختلفون اما كانوا يعملون ما كانوا يفترون ما كانوا يفعلون ما كانوا به يستهزئون بما كانوا يمكرون بما كانوا يظلمون بما كانوا يفسقون بما كنتم تكفرون بما كنتم تعملون كنتم فيه تختلفون ما كنتم تستكبرون۔ ماضی بعید اور ماضی استمراری میں فرق۔ لفظ کون کی ماضی کی درج ذیل میں سے کوئی شکل یعنی ان میں سے کوئی شکل اگر فعل ماضی سے پہلے ہو تو فقرہ ماضی بعید بن جاتا ہے،
اور اگر فعل مضارع سے پہلے ہو تو فکرہ ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ اگر فعل ماضی سے پہلے لفظ قد ہو یعنی تاکید کے ساتھ ساتھ تو فکرہ ماضی قریب بھی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فعل ماضی تمنائی یعنی ماضی میں کسی کام کی تمنا یا خواہش کا ہونا۔ تو یاد رکھیں کہ فعل مضارع سے پہلے لفظ کون کی ماضی کی کوئی شکل ہو اور اس سے پہلے لفظ لو ہو تو فکرے میں ماضی تمنائی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلا لو کانوا یفقہون، کاش وہ سمجھتے ہوتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے ہوتے۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے ہوتے یا ہم عقل رکھتے ہوتے تو نہ ہوتے ہم دوزخ والوں میں سے۔ جی تو سامعین کرام، یہ تو تھا فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری اور فعل ماضی تمنائی، جسے ہم نے قرآن کی آیات کی مثالوں کی مدد سے پڑھا اور اسے سمجھا۔